ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو. الا من اتى الله بقلب سلیم. اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کے ہاتھ پہ دھرتا ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل بندے کا تولا جائے گا. کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں بدنیتی آ جائے گی، کسی میں کمزوری آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ. کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے، ٹوکریاں خالی ہو گئی، بیگ خالی ہو گئے، اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا. اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے، یاد کر رات کر صبح صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے راستے میں پڑی ہوئی تھی. تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی. اے میرے بندے، جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی ریا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا. یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا پھر تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تُو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا. اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا، میرے عزیزوں کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا. اللہ فرمائیں گے او کربلا والوں، انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا. بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا. اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا. کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا. اللہ اکبر. بندہ عاجزی دکھاتا ہے، دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا. گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے. یا اللہ میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے. کہ ہو گیا. اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے. آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا. یوں کر کے دامن پھیلایا. یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ. پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے. مجھے دیتے پتہ لگے گا ابراہیم، تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا. تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفت مصطفیٰ. مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی. نعرہ تکبیر. ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے.
पत्थरों पत्थरों को, पहाड़ों के पत्थर मुबारक दे रहे, पानी की मौजे को मुबारकबाद दे रही। माई आमना अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माई आमना कहती हैं जलवे पे आए कोई नहीं, नूर के जलवों की अल्लाह अकबर असरात पहले होना शुरू हो गए। फरमाया वो लोग हो जिस दिल से आमना का लाल, आमना कहती आमना महबूबे खुदा जब से मेरी झोली में आया कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा किसी नबी ने आके मुबारकबाद न दी हो। रात को ऐसी ऐसी औरतें आके पक्का जलती थी कि दुनिया में सुबह के वक्त में किसी आंख ने ना देखा। जिधर मैं इशारे करूं सितारे मेरे इशारों पर, चांद मेरे सितारे मेरे इशारे पर घूमा करता था। सुबह सुबह मेरी माँ मुझे पानी का डोल दे देती और कहती जा बीबी पानी भर के ला। फरमाया मैं अपनी सहेलियों संगतियों के साथ पानी भरने जाती, अल्लाह की अमानत मेरे पेट में होती, झुका मेरे से नहीं जाता, पानी के कुएं के किनारे जाके खड़ी होती, यूं करके नजर डाल के देखती पानी गहराई में होता। हाय मैं कैसे डोल डालूंगी, कैसे रस्सी खींचूंगी, पैदा करने वाले की कसम है अभी मेरी नजर पड़ा करती थी, पानी ठाठे मारता ऊपर आ जाया करता था। मैं पानी डोल भरती थी, चलने लगती, सहेलियां मेरी बांह पकड़ लेती और कहती आमना ठहर जा, जब तक तू यहाँ खड़ी रहेगी तेरी कदमों की बरकत से पानी किनारों तक रहेगा और हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। हजरत आमना की सास साहबा कह रही है, कमली वाले की दादी फातिमा कह रही है वो तू पानी की गल्ला ना कर, तू पानी की झाल की गल्ले ना कर, ये बता खुशबू कहाँ से लगाती है, ये बता तेरे अंदर से खुशबू कहाँ से आती है। अरब का रवाज है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। आमना मोहल्ले वाले इतराज कर रहे हैं, पड़ोसी इतराज कर रहे हैं, दादा अब्दुल मुतलिब को बीमार पड़ गया, कहा मैं भी यही गल्ला सुन के आया, औरतों की जमगोइयां अलहदा, आज तो हरम में बात हो रही थी। अब्दुल मुतलिब बता तेरे दरवाजे पे इत्रों की बारिश कहाँ से होती है। आमना अल्लाह अकबर, औरतों ने शिकायत की तेरे कपड़ों से खुशबू की बात आती है, खुशबू आती है। सैयदा फरमाने लगी आंखों में पानी आ गया, मुझे मेरा मरा हुआ अब्दुल्ला याद आ गया। मैं कहा हो इस अमानत का कमाल है, अल्लाह की इस रहमत नेमत का कमाल है। मैंने कहा अम्मा पगली ना कहना, दीवानी ना कहना, जल्ली ना कहना, कहते हो खुशबू पे, कपड़ों में खुशबू, जिस्म में खुशबू, पैर की जुत्ती में खुशबू, तकिए में खुशबू, गिलाब में खुशबू कहाँ से आती है। अम्मा मुझे ये ना कहना अब तू इतर पीने लग गई, पैदा करने वाले की कसम है अम्मा मैं थूकती हूँ तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। दादी कहने लगी छड़ आमना गल्ला, हकीकत दस कि मेरे से ना पूछ, इस दीवार से पूछ। कल यहाँ से गुजरते हुए मेरा हाथ दीवार को लगा, 24 घंटे गुजर गए, दीवार की मट्टी से भी खुशबू आ रही है। आमना सास पूछ, कल रात इससे पूछने के लिए गई थी सासा, मैं कल रात पूछने गई थी, मैं ही क्या बीबी तक न मेरे वल। आमना क्यों करके मेरी तरफ निगाह उठी, इसके माथे से नूर की लाट निकली, मेरे चेहरे पे गिरी, मैं गिर के बेहोश हो गई। मैं कोई नहीं पूछ रहा, तू ही पूछ। अब्दुल मुतलिब आगे बढ़े, बाप की तरह सर पे हाथ फेरा, बेटी बता क्या बात है। कहने लगी अब्बा जी मेरी मनो या ना मनो, सुसरो ना। अब्दुल्ला चला गया, कोई झूठी कहेगा कोई सच्ची कहेगा, कोई कहेगा नाटक कर रही। अब्बा जान मैं तुझे अपनी नहीं सुनाती, कपड़ों की नहीं सुनाती, थूक की नहीं सुनाती, दीवार की नहीं सुनाती, अम्मा मैं सहेलियों की नहीं सुनाती, अब्बा तेरे यारों की नहीं सुनाती। ए डोल वेख, कल सुबह मैं पानी का डोल लेके इस रास्ते से यूं करके गई, बुआ खोले कहो अब्बा सामने दरख्त है जिसकी शाखे कोई नहीं, अब्बा जिसके पत्ते कोई नहीं, टहनियां सूखी पड़ी हैं। अब्बा जब मैं पानी का डोल लेके यूं करके गई तो यूं करके झुका, कहने लगा आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। दादा हैरत पै गया। अब्बा जी जब पानी का डोल वापस लेके आई तो यूं करके दरख्त के पास से गुजरी, अब्बा इस दरख्त में से आवाज आई अबशिरी या आमिना फइन्नकी कद हमलतनी बिअहमद, आमना तुझे मुबारक हो, अनकरीब तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला। समझ नहीं कही आई। दस तू दस। आमिना ने अपना हाथ अपने पेट पे रखा, कहने लगी मुश्क अंबर का कमाल नहीं, कस्तूरी का फूर का कमाल नहीं, ये तो आने वाले मेहमान का कमाल है। चेहरा भी आला, चेहरे की रानाइयां भी आला, जमाल आला, कमाल आला, गुफ्तार आला, सूरत सीरत आला,
اولاد لا صحابہ لا بنینا لا بنات لا سہرا لا مقام لا. امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی. ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. ہارس سانو خیر کوئی نہیں پہندا. ساڈا چولا پیمند والا کرتا پیمند ٹاکیوں والا. ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی چاڑا کوئی نہیں. گدی میری ماڑی چارا اس کے پاس کوئی نہیں. روٹی ہمیں نہیں ملی. اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے. ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی. آٹے کا پیڑا نہیں دیا. مائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے. اچانک مائی حلیمہ کی آنکھ کھلی. جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا. ٹٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی. جا کے دروازہ بجایا. من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ. کون؟ بنو سعد قبیلے سے. کیا لینے آئی ہے؟ کدائیہ کا کام کرتی ہوں. بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا. تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی. ہماری حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی. اپنی آئی، پرائی آئی، بوڑھی آئی، جوان آئی. لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی. بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے. سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں. مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا. پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں. رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں. 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے. ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. رب اکبر کی قسم اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر. دادا حیران ہے. خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے. روایت کریں دا حضرت مرارا میں ایک دن سی ڈتھا محمد پیارا. جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں آقا نو دیکھاں دوبارہ. خدا دی قسم چند مقدم بساوے محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اب کوئی کانا آئے گا، دجال آئے گا، اسود اسمی آئے گا، مسلمہ کذاب آئے گا، مرزا کانا حرام زادہ آئے گا. وہ دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، صدیق کے یار کی ختم نبوت، عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت، عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ میں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار بنا دے. نسلوں کو، عقلوں کو، فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے. یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا. آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. ہجرت کی رات تھی، گود صدیق کی تھی، سر آمنہ کے لال کا تھا، وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ اکبر. 2 گودے حضور نے آباد فرمائی. ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا، مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا. یوں گود میں سر ہے. رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف. فرمایا صدیق روتا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے، اندر دشمن بار ہے. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کان کھول کے سن لے، تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا، اللہ پیغام پہنچا دے. راتیں 3 ہیں دشمن میرے، ابو بکر پہرے دار تو بن جا. قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا. حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے ایک خطیب یاد آیا. پتہ نہیں کیوں یاد آیا. جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ. سنا کدے؟ نہیں سنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا، وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم کے کہا کرتا تھا تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا، کرا تیرے اتو جند قربان سونیا. یہ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم کے کہتی تھی جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی، قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی. پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا،
رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی تو مائی آمنہ نے دور سے کہا تھا اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے دنیا دے کل بالا کو لو وکھرا میرا بال ہے. اللہ نے فرمایا شان بھی وکھرا دوں گا, مقام بھی وکھرا دوں گا, آدم کو عزت دوں گا, ابراہیم کو عزت دوں گا, اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا, مقام اعلیٰ دوں گا, لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا, مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا, اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں, وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفیٰ میں یکتا, وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے, یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے. کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں, کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں, کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو. اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا, صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا, نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑ ذرہ, اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے, جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے, الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے. ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے, خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی, باڑ سے کروائی جائے گی, خاردار تاروں سے کروائی جائے گی, کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے. رب اکبر کی قسم ہے ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی. اللہ اکبر, اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ, اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. او معلم, یہاں استاد بیٹھے ہوں گے, ٹیچر بیٹھے ہوں گے, یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے, اور میرے عزیز و سب عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے. پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے, استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے. دنیا کا ادب بتائے گا, مدرسے والے بتائیں گے, محترم صاحب بتائیں گے ہمیں استاد ایسا چاہیے, آواز مصری ہو, آواز اس کی لہجہ دیس کا ہو, آواز اس کی پانی پتی ہو. اللہ فرماتے میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور تزکیہ بھی کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی, ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا, تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا. آپ حضرات کا تو مجھے پتا کوئی نہیں, معاف کرنا, میری فقیری لائن ہے. اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش, انڈیا, سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں, اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں. ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ, اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے. اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب, مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, پیر عبد المعبود آزاد صاحب, حضرت پیر محمد شاہ صاحب, حضرت خاکوانی صاحب, اس طریقے سے پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب, خواجہ عبد المالک, اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے. سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت, ان کا پیار لینا. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا, کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شہبر شریف نہیں سمجھا. ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہوگا. آواز میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, سورت سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے, اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے, سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر, وہ چیز میرے عزیزوں میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے, میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے, میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزوں 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. ہاں میرے عزیزوں, جب میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا
استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی. بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا، کپڑے دھونا، استری کرنا میری ذمہ داری تھی. استاد کے گھر سودا سلف لے کے آنا میری ذمہ داری تھی. ایک دن عصر کی نماز پڑھی، میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا. اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں پہ برش نہیں مارا، حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. میرے استاد نے دیکھا، مجھے بلبل کا کرتے تھے، یہاں مروڑی دیکھ کے کہنے لگے بلبلے. میں نے کہا جی. تو اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں برش لینے نہ گیا، میں کپڑا لینے نہ گیا. اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا اور یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا. استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا. جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا، میں نے استاد کو دیکھا، یوں کر کے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا، اللہ دی کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں، انشاءاللہ اللہ تیری جوتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا. رب اکبر کی قسم ہے، 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی. 2 وزیر آئے، میری جوتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا، ایک اپنے گال کے اوپر رگڑ رہا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر، عبد الحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چموا رہی، میرے استاد کی دعا جوتیاں چموا رہی ہے. کوشش کرنا میرے پیارو، علم دنیا کیوں نہ ہو، علم دین کیوں نہ ہو، پڑھانے والوں کی قدر کرنا، جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا، جو مدرسے میں چھوڑ کے ان کی قدر کرنا، جو گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا. اللہ اکبر. افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی، وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی، نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی، بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی، لیکن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 4 شرطیں بتلائی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خبردار خبردار، جوان ہے، مالدار ہے، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، آرمی چیف کیوں نہ ہو، خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے، باپ کے پاس جاتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی، جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی. خبردار، پیر ہے، فقیر ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کر کر، کندھے جھکا کر، سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے. اگر تیری بات، تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا. ماں نے بلایا، جاؤ، دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو، جاؤ ماں سے پوچھو. لانا تھا زندگی پر، پانی پیا دے، کپڑے استری کر دے، سالن لے آ دے. یہ کام تو بڑھاپے میں، جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے جو ماں سے کروا رہا ہے. کہندا ساڑھے پیواں ساڑھے لی کیتا کچھ نہیں. اب یاد نہیں آئیں گے، مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کہے گا کیا کہہ کے گیا. جب پھٹا ہوا صافہ، پھٹی ہوئی پگڑی، گھسا ہوا کرتا، گھسے ہوئے چپل دیکھے گا اس وقت باپ کو یاد کرے گا. جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا، رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا، بے لوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا، سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے. اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. اللہ کی قسم، او میرے پیارے، او میرے لاڈلے، 3 چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا تم کے روڈ سے آئے، مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے، لیکن 3 چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی، مجھے وہاں نہیں ملی. دبئی ابو ظہبی میں تلاش کی، مجھے وہاں نہیں ملی. میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا، مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا، مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا، لیکن 3 چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی. آپ سے درخواست ہے، فقیروں نمبر میرا لے لو، قاری زبیر سے، اپنے مسجد یہاں کے میزبان سے نمبر لے لو. 3 چیزیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا، جو چاہو گے منہ مونگی کی مت دوں گا. پہلی چیز، جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی آ کے خرید لوں گا. اللہ اکبر. چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے مجھے بتانا، میں بھی آ کے خرید لوں گا. تیسری چیز،
माँ बाप के मरने के बाद कहीं माँ बाप का प्यार मिले तो मुझे भी आके बताना, मैं भी खरीद लूंगा। रब्बे अकबर की कसम, ये नेमत एक दफा मिलती है, इज्जत आने जाने वाली चीज है, माल आने जाने वाली, बीमारी आने जाने वाली, सेहत आने जाने वाली, लेकिन मावा ठनिया छावा बाप सरा दे ताज होंदे। एक दफा ये ताज उतर जाए, मौत तो आएगी, पलट के ताज वापस नहीं आएगा। एक मरतबा ठंडी छां चली गई, दोबारा वापस नहीं आएगी। बाबा जी, इन आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कोई जवान है, कोई बुढ़ा। मैंने माँ का नाम लिया, मैंने तिरमिज़ी का नाम तो नहीं लिया, मैंने बाइबल का नाम तो नहीं लिया, इंजील ज़बूर का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो माँ का नाम लिया। कौन सी ऐसी खासियत थी? माँ, मैंने बोला तुम्हारा दिल हुचका खा गया है। माँ, मैंने कहा यहाँ दिल पे ज़रब लग गई। हर माँ का जनाजा उठता है, कंधे पर जब माँ का जनाजा जाता है, जो कंधे चरपाई का फ्रंट होता है, उसके ऊपर 4 अशार लिखे होते हैं। पहला शेर, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, बाप मर गया, भांडे लोगों के धो धो के बच्चों को पाला। किसी ने इज्जत पे उंगली उठाई, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई, किसी ने शख्सियत पे उंगली उठाई। घर के अंदर देवर मुखालिफ हो गए, सोरे ने भी बातें करना शुरू कर दी। कभी जेठ ने उंगली उठाई, कभी नंदोई ने उंगली उठाई, कभी मोहल्ले वालों ने किरदार मशकूक कह दिया। अल्लाह अकबर। बच्चे को रोता देखकर, उसकी वर्दी देखकर, उसके स्कूल की फीस को याद कर कर अगर किसी दरवाजे पे गई, किसी ने किरदार मांगा, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने मेरे अजीजों 2 रोटियों के पीछे 1 रात मांगी। अल्लाह अकबर। सब कुछ तेरे लिए बर्दाश्त किया। ईद के दिन ने कपड़े न पहने, खाना तेरे लिए उसने बचा के रखा, रात को 2-2 बजे उठ के तेरे लिए दरवाजा खोला। दुनिया से जा रही है, एक अरमान दिल में लेके जा रही है, कहती चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफी में न पाई। कहता अम्मी तेरी है, तू क्यों नहीं रखदा? सारी जिंदगी जिसने औलाद को एक छतरी की छांव के नीचे रखा, उन माँ बाप को तुमने क्यों जुदा कर दिया है? तेरे घर के अंदर तेरे बाप की इज्जत का पता तब लगेगा जिस वक्त खाने खाने के लिए तू बैठे और उस वक्त पूछना अब्बे नु खाना खवाया है, कहाँ हुने दे के आई है। उठ जा, अपनी ट्रे को देख और बाप के चगेर को देख, अगर मिलता जुलता नजर आए तो तेरे घर पर अल्लाह की रहमत आ रही है। अगर तेरी रोटी घी वाली और बाप की रोटी सूखी तो तेरे दस्तरखान पे खुदा की लानत आ रही है। तू दूध पीवे ते प्यो नु ठंडा पानी ना देवे। बार बार मजदूर को, मुलाजिम को घर भेजता था, घर पहुंच गया, धिया नु पहुंच गया की पकावना है। बाबूजी, घर की सरबराह की इज्जत करना, यानी बीवी की। जनाजा जिस दिन उठ गया, 5 बच्चे तुझे मुनी लगाएंगे, तेरे कपड़ों की हालत पे किसी को तरस नहीं आएगा। अखलाक में, किरदार में, सूरत में, खत्म नबूवत के ताज में कोई कमी थी? आयशा के घर में बैठ के रो रहे हैं। आयशा क्या हुआ? आज मुझे मेरी खदीजा बड़ी याद आ रही है। घर आए, घर के कोने में ओढ़नी ऊपर लेके लेट गए। माई खदीजा ने मुंह तो कपड़ा चाया, कहा है मैं मर जा, माँ बाप कुर्बान, आज किसने आपको रुलाया? किसने गाली दी, झिड़की दी, किसने पत्थर मारा? कहा खदीजा, मैं रहमत वाला नबी आया, आला ज़र्फ लेके आया। मक्के के पहाड़ों के दामन में काफिला आके रुका हुआ है। फरान की धुनी दे के लाया, कस्तूरी की धुनी दे के लाया, पुष्प अंबर की धुनी से नवाज के लाया, फूलों की चादरों में डाल के लाया। कहने लगे, ओ बेशर्मो, जिंदे तो धोखा करते थे, मरने के बाद भी धोखा कर रहे हो। चादर में, उसमें उस चादर में लपेट के लेके आए जिस चादर के ऊपर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर के अंदर वो लेके आए जिसे कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आता है। हर बंदा आवाज दे के कलमा शहादत का नारा लगा रहा है। मैयत के कान में पूछ, तूने भी तो कभी कलमा शहादत पढ़ा था? उस वक्त तो जहां तेरे से बात हुआ करती थी, फौरन इतरा के जुबान दराजी करके, इतरा इतरा के, कंधे मटका मटका के, आंखों की भवें मटका मटका के कहता है, ए जहां मिठा गला के डिठा। अल्लाह फरमाते, नहीं देखेगा मुझे, मेरी किबरियाई की कसम मैं फिर भी तुझे दिखाऊंगा।
کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے میرے عزیزو، ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر، فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے، اللہ اکبر، وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ او لوگو، تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راول پنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا۔ وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا، کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا۔ پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا، ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا۔ میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر، بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیڈ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا۔ ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے۔ میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا، صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیا بات! مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے، میں نے کہا ماں کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے، بابا جی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بے وقوف نہ کہو، میں باقی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا، لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ۔ اللہ اکبر، مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں ایسی لگا کے آیا، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ ہے کسی مرنے والے کا احساس؟ ابے کو کہاں چھوڑ کے آئے، اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ قرآن میں نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم ہے، کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی، آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی؟ فرمایا ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا، 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی، 70 سال مسجد کا خزانچی رہا، پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر، کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ الہ العالمین، ساری زندگی مسجدوں کے چکر لگائے، بستر اٹھا کے تبلیغ میں جاتا رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا، تہجد کے لیے تیرے گھر میں جاتا رہا، تراویح پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا۔ اللہ ایسی بیماری نہ دینا، ایسی معذوری نہ دینا، جو بیماری جو معذوری مجھے بستر پہ ڈال دے اور موت کے وقت سجدہ میرے سے چھن جائے۔ مالک کائنات آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، الہ العالمین زندگی کی صحت ایسی عطا فرما دینا، آخری سانس سے چل رہی ہو اور اذان ہو کے نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تک آخری وقت کی نماز بھی بلا کر اپنے گھر کے اندر نہ پڑھوا دے۔
مسجد کے اندر ادھر سے دعا آتی ہے، دعا کرو جی بارش ہو جاوے، فصلہ نہیں دعا کرو جی، گرمی نہیں دعا کرو جی، اللہ اکبر، دعا تم سارے دعا کرو میں کروں گا، لیکن میں بھی تمہیں کہتا ہوں دعا کرو اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کرو۔ پنجابی میں کرو وہ سنتا ہے، اردو میں کرو وہ سنتا ہے، میرے عزیزو عربی فارسی چینی زبان میں کرو، سرائکی میں وہ کرو سنتا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری بیوی کے کردار کو، میری بیوی کے اخلاق کو، میرے بچوں کے کردار کو اللہ میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا، جس اللہ نے تجھے مجھے امامت کا عہدہ عطا فرمایا، ہم چپڑاسی کی نوکری تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہماری عقل نہیں ماری گئی کہ لڑک بننا فخر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، آبی زاہد بننا، سجدے کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنا، خدا کے گھر کو آباد سمجھنا، اس کے لیے میرے عزیزو تیار کوئی نہیں۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض جگہ مائی کا ذکر آیا، بعض جگہ مرد کا ذکر آیا، بعض علماء فرماتے کالے رنگ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، بعض جگہ فرماتے ایک مائی رات کو آیا کرتی، دن کے اجالے میں آیا کرتی، مسجد کی آ کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مائی نظر نہ آئی یا وہ مرد نظر نہ آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے وہ صفائی کرنے والی نہیں آ رہی؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ صفائی کرنے والی تھی، تمہیں کیا پتا صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے، تمہیں کیا پتا مسجد کو جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، کملی والا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں 22 میل کا حکمران نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن ہوتا۔ جس مؤذن کو سب نے اللہ واسطے کی مٹھائی سمجھ رکھا ہے، جڑا دیکھتا لڈو منہ چ پا کے گھومتا رہتا ہے، جتیاں چاہتے رکھو، کوڑا چاہ دیو، بلبدار دیو، تیرے باپ کے نوکر ہیں، اے کام تے بھی تے کر، تو نے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑنا۔ گرمی کا موسم ہے، مسجد کا امام صاحب مسجد کے جنریٹر سے، مسجد کے یو پی ایس سے بجلی نہیں لے سکتا۔ تم نے اس محکمے کو، ان ویکنسیوں کو، ان سیٹوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ دنیا داروں میں دین داروں کے بیٹے بھی اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، مجھے دنیا پیر طریقت کے، رہبر شریعت کے، خطیب پاکستان کے، خطیب یورپ ایشیا کے، جب میرا بچہ داڑھی مونڈ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا تو معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی؟ حلال روزی کمانا کوئی بری بات نہیں، موٹر سائیکل کے مکینک بننا، ورک شاپ بننا، اللہ تیل کے اندر ہاتھ کالے کرنا، چھاپڑی لگانا، فروٹ بیچنا، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن شان کے تقاضوں کے برابر کوئی نہیں۔ عالم کا بیٹا عالم ہونا چاہیے تھا، قاری کا بیٹا قاری ہونا چاہیے تھا، مفتی کا بیٹا مفتی ہونا چاہیے تھا۔ رب اکبر کی قسم ایسی بد نصیبی کہ عالم کا بیٹا الیکٹریشین بن گیا ہے۔ علماء کے بیٹے ایسے پف نکال کے پھرتے ہیں کہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے ڈیزائن والے لباس پہنیں گے کہ باپ بیٹے کا تعارف کرتا ہے، کراتا ہے، باپ ہمارے سرما کے سر نیچے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ ان محکموں کی مضبوطی کوئی نہیں۔ 10,000 15,000 شاید 15,000 تمہارے علاقے میں بہت بڑی تنخواہ ہو، بجلی کے بل آئے بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے، یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ پانی کے کولر مسجد میں، اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں، اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے؟ بابا کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو، امام کی 70,000 تنخواہ ہو۔ اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں، یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے۔
وہ کہندے ابا ساڈی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کناں نوں لوا لے، ابا اسی کوئی نہیں مولوی بننا، جب تیری عزت علاقے والے نے کیتی ساڈی عزت کی کرن گے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے، لیکن حالات دیکھنے میں آئے. 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا. رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے. 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے، انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں، بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے، کھالیں اکٹھی کرنی چھٹی کوئی نہیں، عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی چھٹی کوئی نہیں. صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے، تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے، تمہاری بچوں کے نکاح پڑھا کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہو جگیردارو، نمبردارو، ایکڑ مربوں کے مال کو، ہائی نہیں میری مد نصیبی جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق بنایا. میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا. بھالا نہیں ایسی زمین کو. بابو او بابو، اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی. یوں جائے گی، یوں کر کے جائے گی. آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے، تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے، تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے، صدارتیں مسجد کی کرتا ہے. ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے. بابو جی کوشش کرنا، بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دینا، بہن کو گھر کے کمرے کے اندر دے دینا. تمہیں اچھا لگے گا 1.5 مرلے کے لیے، 1 قلعے کے لیے اپنے باپ کے نام کو عدالتوں میں ذلیل کراؤ گے؟ اگلی بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تمہارے دل پہ لگے گی. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سمیت، چٹی داڑھی میری بھی آ گئی، کالی آپ کی بھی کوئی نہیں رہے گی. اپنے جوان بچوں کو جن کو دیکھو کہ پھر گئے، اب دنیا میں نکھر گئے، رات کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ چٹی داڑھی دکھا کے رونے لگ جانا کہ میرے بچوں اس بزرگی کو علاقے میں بچایا، معاشرے میں بچایا، محلے میں بچایا، خاندان میں بچایا. دنیا دیکھ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتی ہے، بچیاں مجھے دیکھ کے پردہ اندر چلی جاتی ہیں. اے میری بچیوں، میں میرے بچوں، اے میری بچیوں، خدا کے واسطے اپنے باپ کی چٹی داڑھی کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروانا. اچھا ہوگا تمہارا باپ تھانے کے سامنے کھڑا ہو، اچھا ہوگا تمہارا باپ کچہریوں کے اندر دھکے کھا رہا ہو. رب اکبر کی قسم آج اولاد کو منا لو. اولاد کو دنیا کا وارث بنایا، مکان دکان کا وارث بنایا. بچوں کے لیے اللہ کے آگے اتنا رو کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا وارث بنا دے. علاقے میں فوتگی ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا اللہ اکبر بیان کے لیے تشریف لاؤ، بڑا آدمی فوت ہوا یا چھوٹا آدمی فوت ہوا، اتنی خدمت کریں گے، کھانا آپ کو کھلائیں گے، گھنٹہ پہلے آ جانا، 11 بجے فارغ کریں گے. بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، سارے نعت پڑھ کے چلے گئے، ختم پڑھ کے چلے گئے، کھانا سامنے آ گیا. اللہ اکبر، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 4 آدمی ادھر سے اٹھے. حضرت جی دستار کر دو، دستار کر دو، پگ باندھ دو. کون سی؟ چودھری کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی، میر کی، نمبردار کی، کون سی پگ باندھ رہے ہو؟ کنا گھر کی نمبرداری کی مانگ رہے ہیں. چوکٹ کا، دروازے کا، مربے کا، رقبے کا، دھیوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا. آج کے بعد یہ وارث رہے گا، اس کی بغیر اجازت کے نہ گھر میں کوئی آئے گا، نہ گھر سے کوئی جائے گا. یہاں کرے گا تو ہاں ہوگی، نہ کرے گا تو نہ ہوگی. اس کی پگ کے نیچے اس کی ماں تابع رہے گی، بہن تابع رہے گی، بھائی تابع رہیں گے. میں نے کہا مولانا یہ ذمہ داری آپ سنبھالو. میری تو تقریر کی ذمہ داری تھی، میں تو پوری کر کے جا رہا. اگر پگ بدوانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بل میں بھی دے دوں گا، لوگ میری مخالفت نہ کریں. لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے سر پہ پگ ضرور باندھوں گا. جو یہ 2 گز کا پرنا تم لے کے آئی ہے، پگ نہیں باندھوں گا، بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. مولا کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑا تھا، پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی، مغرب سے لے کے عشاء، عشاء کے بعد فجر آئی، ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی، یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے؟ اللہ اکبر، قسم اٹھا کے بتا باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا؟ اور بے شرما میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا، تو کل اللہ کا ثواب لینے کے
کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا، تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے یہاں بھاگ رہا تھا، تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے، تو نے تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا، زور زور سے کہہ رہا تھا اچھا درود شریف پڑھو، بابے دی مغفرت دی دعا کرو، تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے تھا اللہ کی قسم، جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بدوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار خط نبوت، یہ پاکستان مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ اتنا بڑا دھوکہ، مولوی زبیر کتنی بڑی ڈھکوسلے بازی ہے، کرنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو، لوگ کہاں جانا ہے؟ اللہ کہتے اللہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دیا۔ دعا لمبی چا کرو، روٹی تقسیم ہو رہی ہے، لمبی چا کرو، لمبی چا کرو۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کمالی جا رہا تھا، راستے میں فقیر ملا، ہاتھ پھیلا دیا، انطعم فی سبیل اللہ، نبی کھجور ایک ہی ہاتھ میں تھی، آدھی کھائی ہوئی، آدھی کتری ہوئی، آدھی ہاتھ میں گٹھلی سمیت، پلٹ کے نہ گیا، ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا، کسے میں ہاتھ نہ ڈالا، جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا۔ جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے، قدم بھاری بھاری ہو گئے، بچوں کو اولاد کو بلایا، کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا، بیوی کو وصیت کر رہا ہوں یہ مکان تیرا، بیٹے یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا، ایک باغ بچا، کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد، مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا۔ بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا، جب انتقال ہو گیا جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا، سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو، کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا۔ ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا؟ وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا۔ کہ پھر یہ جنت کے مزے، یہ سب پوشاکیں، یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہو کا بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا بھی تو اس کا حساب نہیں ہوا، جو ایک کھجور کھا رہا تھا آدھی خود کھائی آدھی فقیر کو دے دی، اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی، اللہ کو اتنا عمل پسند آیا اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔